اللہ کی تکریم واجب الاحترام معزز سادت کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص شہزادہ غوث العظم حضور سیدی سرکار سید محمد فردوس پاپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وقال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار پورا مجمع دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی 12ویں شب میں ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی کے اس آخری جلسے اور پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری گدائے جیلانی اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے
اس مشہور زمانہ کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جو عوام و خاص سب کی زبان کی زد پر رہتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی وہ آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں لا مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکہ کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکہ کا
اجالا ہمارا نبی، اور کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور پھر کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ یہ دراصل امام عشق و محبت علیہ رحمہ نے انبیاء کرام کی طرف یہ عرضی رکھنے کی تمنا کی ہے کہ میدان محشر میں اگر حضرت بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اگر یہ انبیاء کی ملاقات نصیب ہوئی تو میں ان سے بھی صرف اتنا ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس پرنور بارونق محفل میں جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، کائنات کی وہ عظیم الشان رات ہے جس رات کے صدقے اللہ رب العزت نے کائنات میں سینکڑوں خوشیاں عطا فرمائی، اور ساری خوشیوں کا ماحصل اگر آپ دیکھنے جائیں تو کائنات میں جتنی عیدیں ہیں اور جتنی بھی خوشیوں کے مواقع ہیں، اگر وہ ساری خوشیاں سمیٹ لی جائیں تو ان تمام خوشیوں میں اگر سب سے بڑی خوشی کی رات اور سب سے بڑا خوشی کا دن اگر کوئی ہے تو وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، جس میں ہم اور آپ اس وقت شریک ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اور آپ کو اس عقیدے پر جمع فرمایا ہے، یہ دیکھیں ہمارے امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس عقیدے پر قائم اور دائم فرمایا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، حضور کا میلاد سنتے ہیں اور حضور کے میلاد کی دعوت دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جیسے یہاں یہ جلسہ عید میلاد النبی ہے تو اسی طرح بروز محشر اللہ رب العزت نے جو 50,000 سالہ دین کا ایک دن رکھا ہے وہ دراصل ہے حساب کتاب کا دن، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھنے جائیں تو 6 گھنٹے میں حساب ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ دراصل حضور کی شان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واقع جائے گی، حضور کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے گا تاکہ اپنے پرائے
اور سارے لوگ دیکھ لیں کہ جس کے خلاف لوگ بک بک کرتے تھے، جس کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے تھے، آج اس محبوب کی شان دیکھ لیں۔ وہاں اس شان سے محبوب کی محبوبیت دکھائی جائے گی کہ بڑے بڑے لوگ یعنی کائنات میں جو تاجدار بن کے آئے ہوں گے وہ سارے کے سارے اگر کسی ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے تو وہ کسی اور کا جھنڈا نہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لواء الحمد ہوگا، اور وہ سرکار علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول بھی اگر کسی جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے تو وہ مدینے کے سلطان محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے۔ اور وہاں بھی ہر کسی کو یہ عام دعوت دی جائے گی، انبیاء حضور کا میلاد پڑھیں گے، ایسے نہیں یار، محبت سے۔ اب آپ شاید کہیں پچھلے بیانوں سے متاثر ہوں گے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ڈر رہے ہیں، لیکن امام عشق و محبت کی زبان میں اگر کہوں نا تو امام نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے۔ ہاں، پل سے مراد پل صراط ہے، اور امام کہتے ہیں یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وجد کرتے گزریے۔ ہم اس 12ویں شب میں اگر امام عشق و محبت سے عالم تصور میں سوال کریں کہ حضور وہ 30,000 سال کا راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، کیا اس پر بھی کسی کو وجد آ سکتا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے، اور وہ بھی ہم بریلی شریف کی طرف تصور کر کے کہیں تو آج بھی وہ بریلی کے رضا یہ جواب دیں گے کہ اگر راجکوٹ کی سرزمین پر اچھے ساؤنڈ سسٹم کے اندر اگر غوث پاک کا لاڈلا سید محمد فردوس القادری اگر حضور کی نعت پڑھے تو راجکوٹ کا مسلمان جھوم سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سید کی آواز پر جھوما جا سکتا ہے، بندے کے اندر ایک کیفیت جاری ہو سکتی ہے، تو وہاں جو ہے صرف فردوس القادری نہیں ہوں گے بلکہ حسان ہوں گے، مولا علی ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، اور اگر آگے بڑھ کے کہوں کہ وہاں مصطفیٰ کے گن جو ہے وہ صرف صدیق و عمر نہیں، آدم گنگنائیں گے، ابراہیم گنگنائیں گے، اسماعیل گنگنائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ گنگنائیں گے۔ لیکن امام کہتے ہیں جب یہ سارے نعت مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے تو وہاں یہ منظر بنے گا۔ میں نے کہا پھر بھی پل صراط ہے تو عشق ہے نا، تو فوراً تڑپ کر جواب دیا، کہا لوگوں کی نگاہ جہنم پر اور پل صراط کے آنکڑوں پر ہوگی، لیکن احمد رضا کہتا ہے کہ اسی پل صراط کے کنارے آمینہ کا لال جلوہ فگن ہوگا، اور وہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدا لگاتا ہوگا، اور جب محبوب کی یہ صدا گونجے گی تو پل صراط سے گزرنے والوں کو پھر یوں گزارا جائے گا کہ جبریل اگر پر بھی بچھا دیں گے تو ان کے پر کو بھی خبر نہ ہوگی، اس طرح مصطفیٰ ایک اشارے میں اپنی امت کو پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ تو جب پل صراط پہ وجد آ سکتا ہے تو آج کی رات سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارے سارے غم اپنی جگہ پر ہے، سب سے بڑا غم اور ٹینشن والا جو مسئلہ ہے نا وہ موت ہے، یعنی موت جو ہے نا وہ کسی کی رعایت نہیں کرتی نا، وہ تو آ کر ہی رہتی ہے، اور یہ سب سے آخری غم ہے اور سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اس کے بعد قبر ہے، اور قبر سے لے کر عالم برزخ کا عالم ہے جہاں موت سے بھی زیادہ بڑی بڑی سختیاں ہیں۔ لیکن امام کہتے ہیں بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، یعنی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں میں بھول جاؤں۔ میں نے کہا یہ 1000 تلواروں سے زیادہ سخت ہے، کہا بھول جاؤں۔ میں نے کہا کیا یہ بھی بھلایا جا سکتا ہے؟ تو امام کہتے ہیں شادی دیدار، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، پتہ چلا مرتے مرتے اگر حضور کا حسن نظر آ جاتا ہے تو نزا کی تکلیف بھلا دی جاتی ہے۔ تو جب اس شان سے یہ منازل پار کرائے جا سکتے ہیں تو عید میلاد النبی کی رات اور دن
اتنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ دنیا یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ آج اتنا سنی خوش کیوں ہیں، تو کہنا چاہیے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے نا وہ آنے والا ہے، یعنی اس کی آمد کی خوشی ہے، اور یہ خوشیاں منانا چاہیے۔ شریعت کی حد میں رہ کر مناؤ گے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ ارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ کل ہم اپنے بیٹے لوٹا دیں گے، نہیں، یعنی اپنے بیٹے تو نہیں دیں گے نا، لیکن اگر حضور کے نام پر اگر ہمیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے دے دو، تو آج بھی حضور کی امت کے عشاق تیار ہے کہ وہ اپنے بیٹے دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، بن دیکھے حضور کے یہ قربانیاں دینا یہ کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں ہے، یہ واحد خدا کے محبوب ہے جسے دنیا مصطفیٰ کہتی ہے۔ تو ہم اور آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہے، اور مجھے میرے دوست احباب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی کہا ہے، اور اس میں ایک نعت شریف کی فرمائش ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو چند اشعار پڑھ دوں میں۔ ایسے نہیں یار، ایسے حضور کی نعتیں ایسے نہیں سنتے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر تھوڑا جی نہیں حضرت آپ ہاتھ اونچا نہ کریں، آپ کی خالی بس یہاں تشریف آوری ہی ہم لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ تو میں مل کے آپ کے ساتھ گنگنانے کی کوشش کروں گا، اور مولانا عثمان غنی صاحب میرے خیال سے مجھے جانتے ہی ہیں کہ اتنا کوئی طرز وغیرہ جانتا نہیں، تقریریں خوب کرتا رہا، لیکن نعت کے سلسلے میں ایسے اشعار پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ طرز جو ایک خوبی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو اس حساب سے کبھی طرز آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ میرا سپورٹ کریں گے تو میں چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نبی 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 چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے ہیں، تاکہ یہ نام ایسا ہے کہ اس کی قدر و قیمت شاید آپ کی 100 روپے کی نوٹیں تو کیا ہے کائنات نہیں بن سکتی، اس نام کا بدلہ ہی اللہ نے ڈائریکٹ جنت رکھا ہے۔ تو ہم سب مل کر گنگنائیں، نبی 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 نبی۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں وہ آمد بہار ہے۔ حضور کی آمد کی اگر خوشی ہے نا تو دونوں ہاتھ لہرا جانے چاہیے۔
وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے۔ ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا پتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا پتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی۔ اور یہ شعر جو پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے دماغ شریف میں یہ شعر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں زمین بنی زماں بنے، مکی بنے مکہ بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کو فضا بنے۔ زمین بنی زماں بنے، مکی بنے مکہ بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کو فضا بنے۔ کہا یہ میں نے اے خدا یہ کسی کے صدقے میں بنا، کہا یہ میں نے اے خدا یہ کسی کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ اور الحمدللہ حضور آئے تو پوری کائنات سے اندھیرا چھٹ گیا۔ اور ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک سائنسداں سے کسی نے پوچھا کہ قبر میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا جیسے بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مر جائے گا آدمی تو آنکھیں بند ہو جائے گی تو اندھیرا ہی ہوگا۔ میں نے پھر عشق کے امام سے پوچھا کہ حضور قبر میں کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، یعنی وہ اس بات کی نشانی بتا رہے ہیں کہ حضور آئیں گے ایک بار، لیکن قیامت تک ہماری قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ اب یہ کائنات میں جتنے بھی نور ہیں اس میں اگر سب سے زیادہ کسی کو حسین گردانا گیا اور کہا گیا نا تو یہ آسمان پر چمکنے والے چاند کو گردانا گیا، یعنی یہ سارے لوگ یہی مثال دیتے ہیں، اشتہارہ یہی ہے کہ چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن اب چاند سے ہی اپنے پوچھ لیتے ہیں، اپنے ہی کیوں پوچھیں، اسی کی مادیت کے حساب سے ان سے سوال کر لیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے زمین نے چاند سے کہا، میرے خیال سے آپ اردو وغیرہ سمجھتے نہیں ہیں صاحب، نہیں سمجھتے؟ سمجھتے نا؟ تو جیسے دوسری چیزوں پر ہاتھ لہرا کر سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ایسے حضور کے یہ تعارف میں بھی کبھی ہاتھ اٹھا دینا چاہیے۔ ہاں یہ وجہ بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں۔ حضور کا میلاد پڑھ رہے ہو، حضور کو معراج میں جب جبریل علیہ السلام سدرہ سے آگے بڑھنے لگے، حضور تو فرمایا جبریل چلیں، تو ایسے ہاتھ جوڑے، کہا حضور آگے نہیں بڑھ سکتا، کہا کیوں؟ کہا بس یہی میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل چلے، تو کہا حضور میری یہی حد ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا جبریل یاد کریں آپ نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کریں، آپ نے پوچھا تھا، کہا ہاں، میرے دادا نے پھر بھی تم سے یہ کہا کہ آپ کی حاجت نہیں ہے، کہا ہاں، کہا آج میں خود تمہیں کہتا ہوں کہ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ بھی نہیں جا سکتے، کوئی خواہش ہو تو بیان کریں۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی عرضی جو ہے نا لب ہلا کر یہ عرض کر دی، کہا حضور آپ کی امت کے معاملات میں جب پل صراط سے گزارا جائے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، یعنی حضور کو راضی کرنے کے لیے امت کے اس معاملے میں یہ خالی پر بچھانے کی بات کی، یعنی پر لمبے کریں گے، پل صراط پہ بچھا دیں گے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام دوسرا کچھ طلب کر لیتے ہیں، تو آج بھی حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرمائیں گے، کہا مجھے پتا تھا جب سے میری تخلیق ہوئی نا، رب یہی چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے،
تو میں نے بھی یہی چاہا کہ محبوب راضی ہوں گے تو امت کا مسئلہ پیش کروں تو محبوب جس سفر کے لیے جا رہے ہیں اس میں اور زیادہ آشنائی ہو جائے گی اور راحت ہو جائے گی، حضور خوش ہوں گے۔ تو میں تو صرف امت کا نام لیا تھا، اصل مقصود یہ تھا کہ حضور خوش ہو جائیں۔ صرف حضور کی خوشی کی خاطر میں نے اپنے پر بچھانے کی بات کر دی ہے۔ جبریل بتا دے رہے تھے کہ حضور کی امت کے معاملات میں اگر کوئی کام کرے تو حضور راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی حضور کے میلاد کے لیے کوئی کام کرے تو محبوب خدا کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو مل کے میرے ساتھ جب کبھی آپ کو سبحان اللہ بولنے کی وہ ہے نا تو بولنا چاہیے۔ اپنے یہاں کہوت ہے نا کہ بولے نا بور آیا જ બોલવા જેવી વાત છે। આ રાત જ એવી છે કે એમાં જ બોલાય અને આમાં જે માણસ બોલી લે ને એનું કામ થઈ જાય। تو اس میں بولنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جے پہ ناچنے کے لیے کون ہے برکاتی صاحب، تو آگے بدائے ناچے، یعنی ناچنا یہ درست نہیں ہے نا۔ یعنی یہ ہمارے یہاں فقہ نے مسائل بتا کر ہمیں سمجھا دیا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے۔ لیکن ناچنے کے لیے تو یہ بندہ کب ناچتا ہے؟ وہ دھمک دھمک کی جو آواز ہے نا اس میں، بس اسی کی اس پر ہے۔ ورنہ یاد رکھیں جس دن آپ کو نعت پڑھتے پڑھتے دل ہل جائے اور کیفیت طاری ہو جائے اور اگر آنسو نکل جائے تو سمجھ لو حاضری نصیب ہو گئی۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت میرے خسرو سے ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء نے کہہ دیا، کہا خسرو کلام تو بڑا اچھا پڑھتا ہے، شیخ سعدی جیسی لذت نہیں ہے۔ تو کہا یہ ملتی کہاں ہے؟ کہا خضر کا لعاب پینے سے ملتی ہے۔ خضر کی تلاش میں نکلے، ملے بھی خضر، کہا خضر آپ اپنا لعاب دے دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا سنیے، ہم جن کا میلاد مناتے نا، اللہ اکبر، خضر علیہ السلام جیسا وہ مرد قلندر کہتا ہے، کہا خسرو، کہا کیا؟ کہا لعاب سب کو نہیں دیتا، یہ سعدی کا مقدر تھا دے دیا۔ تو کہا آپ مجھے نہیں دے سکتے؟ کہا میں اس کو دیتا ہوں جس کی اجازت مدینے کا سلطان دیتا ہے۔ تو خسرو تڑپ گئے، کہا آپ کو میرے لیے اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ واپس ہو گئے حسرت بھرے۔ اب دیکھیں یہاں امیر خسرو پیر و مرشد کا احترام بھی بتاتے ہیں۔ واپس آئے، محبوب الہی نے ایک نظر دیکھا نا تو مایوس دیکھا نا تو فرمایا خسرو کیا بات ہے؟ کہا حضور خضر تو ملے، لعاب نہیں ملا۔ تو پیر ہو تو پھر محبوب الہی جیسا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہا خسرو خضر کی تلاش میں نکل گیا، میں نے کہا تو مجھ سے لعاب کیوں نہیں مانگا؟ یعنی یہ پیر اپنا رتبہ بتا رہے ہیں کہ پیر یہ ہوتا ہے، یعنی پیر کی شان یہ ہے۔ دوسروں کے تلوے چاٹنے سے بہتر یہ کہ پیر و مرشد کے جوتے اٹھاتے شروع ہو جاؤ، اللہ دنیا میں بادشاہ بنا دے گا۔ ہاں، دوسروں کی چاپلوسی کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ کے نائبین، رسول اللہ کے گھر والے شہزادے جو پیران اعظام ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تنہا نہیں چلتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے ڈائریکٹ سرکار بغداد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ امیر خسرو نے کہا بابا اتنا دوڑایا پہلے ہی دے دیتے، پیر پکڑ لیا، کہا دے دو۔ پیر بھی بڑا دلیر تھا، عام تو نہیں تھا، اسی وقت لعاب نکالا، زبان پہ لگا دیا، کہا خسرو آپ کلام لکھ۔ ہزاروں کلام لکھے ہیں، 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، لیکن واہ خسرو جس دن سے تو نے پیر کا لعاب پیا نا تو تیری چاشنی اور لذت تو بڑی بات ہے۔ زندگی 5 یا 3 مرتبہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہے۔ اور یہ دل ہے نا، دل جتنا نیا کپڑا سلاتے پہلے ہی دن پہنتے یہاں سے یہ کپڑا جل جاتا تھا۔ عشق نبی میں ان کا دل اتنا روشن ہوا کہ یہ کپڑا اس دل کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اتنی بڑی لذت عطا کر دی، کلام لکھ کے لائے، اور جیسے ہی محفل سما ہوئی اس میں کلام سنایا، اور جیسے ہی خسرو یہ کلام پڑھنے لگے اچانک دیکھا کہ محفل پر کیفیت طاری ہوئی، اچانک کوئی شخصیت آئی، محبوب الہی کھڑے ہو گئے، یعنی دلی کا شہنشاہ کھڑا ہو گیا اور اپنے مسند پر بٹھایا، محفل سما ختم۔ اور جیسے ہی سب گئے نا امیر خسرو بیٹھے رہے، کہا حضور، کہا کیا؟ کہا محفل کی کیفیت اس سے پہلے ایسی کبھی نہیں دیکھی جو آج دیکھی ہے، اور ایک شخصیت آئی، آپ کھڑے ہو گئے، اپنی مسند پر بٹھایا، پھر آپ بیٹھے نہیں، آخر یہ تھا کون؟ کہا خسرو جس کی نعت پڑھتا تھا وہ آمینہ کا لال آ گیا تھا۔
مجھے نعت پڑھنے کا کوئی اتنا بڑا شوق نہیں ہے، کبھی طرز نہیں آنے کی وجہ سے بے عزتی کا خوف ہے۔ ایک رات میں یہ نبی نبی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ان کی بارگاہ میں کوئی جملہ قبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ کا میلاد ہے، اس میں رونا نہیں چاہیے، لیکن ایک خوشی کے آنسو ہے کہ حضور کی شان ہی اتنی نرالی ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو تشنا نہیں چھوڑا۔ حد تو یہ ہے جو ازلی دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں، حضور جب دنیا میں تشریف لائے وہ بھی آیا، کہا آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سب کو حصہ ملتا ہے، مجھے بھی ملے گا؟ یعنی یہ رحمت کا حصہ مجھے بھی ملے گا؟ اتنے میں قدرت نے جبریل کو جلدی سے بھیجا، کہا جا میرے محبوب کو جا کر یہ سلام دے اور پیغام دے دے اور اس ملعون سے کہلوا دے، اس ملعون کے بارے میں جو میں نے محبوب کو دیا ہے نا وہ پیغام دے دے۔ اور جیسے ہی جبریل آئے رسول اللہ کو بتایا، اور جبریل کے ذریعے حضور نے بتایا ہاں تجھے بھی میری رحمت کا حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ حضور کی شان ہے۔ اب اس نے پوچھا، کہا آپ بتائیے کہ مجھے کون سی رحمت کا حصہ ملا ہے؟ تو فوراً ارشاد فرمایا حضور نے، کہا رب کا فرمان آیا ہے کہ جب تک میں دنیا میں آیا نہیں تھا، یعنی جب تک حضور کی میلاد نہیں آئی تھی، کہا ہاں، کہا تب تک 2 فرشتے تجھے غصے مارتے تھے، یعنی باقاعدہ تیرے اوپر یہ سزا تھی، قیامت تک تجھے فرشتے ماریں گے منہ پر۔ لیکن جس دن میری ولادت ہوئی نا، قدرت نے فرمایا، کہا فرشتوں ہٹ جاؤ، اگرچہ یہ ازلی دشمن ہے، کہا ہاں لیکن میرا محبوب آ گیا ہے، جب وہ سب کے لیے رحمت بنا کر آیا ہے نا تو کم از کم اس میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ یعنی جب حضور آتے ہیں تو ازلی دشمن کی یہ تخفیف کر دی گئی۔ اب مجھے بتائیے اگر حضور کا امتی نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں اور حضور کا میلاد پڑھیں اور حضور کے نعتوں پر جمعے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگائیں، اور ہمارا تو وجدان یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں نا تو ہمارا نبی آج بھی سنتا ہے، اور کیسا سنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یعنی اگر سمندر کی تہ میں کوئی پکارے تو بھی سنتے ہیں، تحت الثری سے پکارے تو بھی سنتے ہیں، آسمان سے پرے سے کوئی پکارے تو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی 12ویں رات میں حضور کے میلاد میں پکارے تب بھی حضور سنتے ہیں۔ اور جب وہ اگر سن لے تو پھر ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں حضور کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس اشعار میں جو ہے حضور کے معجزات کا ذکر ہے، اس میں زمین نے آسمان سے ایک بار پوچھا اور وہ تذکرہ وہ شاعر کر رہا ہے۔ زمین نے چاند سے کہا، یہ تقریر جو کہ نا وہ آپ کو سبحان اللہ کہلوانے کے لیے کی، تو اتنی چھوٹی سبحان اللہ نہیں، بڑی شان سے سبحان اللہ کہیں۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک واقعہ سنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے؟ بڑی شان کے مالک ہے، اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی اور کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جس پر حکومت سلیمانی نہ چلتی ہوتی، یعنی اتنی بڑی شان کے مالک تھے، جناتوں پر قابض تھے، دیو، پری، بھوت، یہ سارے لوگوں کو اندر پیٹی میں بند کر کے رکھا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی شان تھی۔ ایک مرتبہ پرواز کر رہا تھا، آپ اس کو ایسے چلنا دیکھیں تھوڑا تھوڑا، تو جیسے ہی پرواز کر رہے تھے تو نیچے ایک بندہ تھا، ہاتھ میں تسبیح رہی ہوگی، تو جیسے ہی وہ دیکھا نا تو دیکھتے دیکھتے اس نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، بس کیا کہا؟ ایسے نہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ ابھی آواز دے رہا تھا نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ، سن رہے ہیں تخت پر اڑتے ہوئے سلیمان علیہ السلام۔ آپ کہیں گے کیا وہاں بھی وائی فائی تھا؟ میں نے کہا وائی فائی نہیں تھا، نبوت کا فیضان تھا۔ ہاں، جو پیغمبر سینکڑوں میل کی دوری سے چونٹی کی آواز سن لیں، کیڑی کیڑی، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، لوگ آج کیڑیوں کی فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ کیڑیوں کو کھلانا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں، کھلانا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تم جس کیڑیوں کی بات کر رہے ہو نا، ہمارے یہاں قرآن میں ایک سورہ نمل کیڑیوں کے نام پر ہے۔ لوگ گائے کی بات کر رہے ہیں نا، ان سے کہنا چاہیے کہ قرآن کی دوسری سورت کا نام ہی گائے پر رکھا گیا ہے،
آج لوگ عورتوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ان سے کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں چوتھا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا آگے چل کے، اسی میں سورہ نساء نام کی یعنی عورت نام کی یہ سورت ہے. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، تمہاری ساری دنیا مل کر اگر بھیک کا کٹورا لے کر کھڑی ہو جائے، اگر آج بھی علم کی خیرات اگر کسی در سے مل سکتی ہے تو وہ میلاد والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے در سے مل سکتی ہے. ہم علم کے لیے کسی کے دروازے کے محتاج نہیں. ہمارے نبی نے تو خود کہہ دیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کو جو چاہیے علی علی نبی نبی کرتا جائے اور علم کی خیرات پڑھتا چلا جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت. دنیا میں جتنے سبجیکٹ ہیں نا، اب تلاش کیجئے گوگل پہ بیٹھ کے، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ملا کر 36 علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چیپٹر 36، 100 ڈپارٹمنٹ بنا ڈالے انہوں نے، اس میں الگ الگ نام دے دیے، خالی ABCD ملا کے. لوگ کہتے ہیں اوہ دنیا میں تو یہ فلاں انگلش یہ بول لیتا ہے، فلاں عربی یہ بول لیتا ہے، فلاں بول لیتا ہے. میں نے کہا نادانو، یہ تمہیں معلوم نہیں، یہ ہمارے باپ کی ہے. یہ ہمارے باپ کی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے سب. یعنی یہ ہمارا قصور ہے نا. چھوکروں ٹھیلو ناکھے نکلے باہر یوں نہ ہوئے کیا تو سائیکل ہوئے نے بڑھنوں کڑا چوک اوپر پوکے تو بیتر ہماری جو بھٹکائی جائے. کیا داتے کہ اسکول ہے، اسکول جے اپنا کا نوکری ملے گی. وہاں سے لے گیا سیدھے ریس کوس، ٹائم پورا لیکن چلو گھرو ریسرچ پڑھ گئے، گھرو آئے کھانے پیچھے نکل گئے، چلو وہاں پیچھے ریس کوس. یعنی اپنے آپ بھنوانو جے پڑھوا موکلو. امام صاحب بیچارہ واٹ جو ہے، چھوکرو آیا جی بازار میں جاتا ہے تو بیتر بیجا مل جائے گا. کیا جاتا مدرسہ کا پڑھنے کرے گا، تو مولانا بنے گا، چلنے وہاں اے چور پولیس رمائیاں. یعنی ہمارا پڑھنا یہ ہے. لیکن ہم نے علم کے بارے میں جو لوگوں کو یہ لوگ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جب پہلے انسان اور نبی بنا کر اس فرش گیتی پر جنت سے ڈائریکٹ آدم کو اتارتا ہے تو رب نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. یعنی یہ پتہ یہ چلا ہی ہمارے باپ کی زبانیں ہیں. اور تمہیں چوری کوری کرنے پوتانا نام لکھی نکھو تو یہ تمہاری مرضی. 6 زبان ہمارا باپ نہیں، یعنی ہمارے والد کی ہے، وہ ہمارا باپ ہے سب کا. لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سب چھوڑ دیا. ہم نے بڑھنا بھی بند کر دیا، پڑھنا بھی بند کر دیا. ہم لوگ خالی مجوری کرنا جانتے ہیں بس. خدا را پڑھیے، حضور کے میلاد میں آئے ہو نا، حضور پر وحی کا سلسلہ ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ امت جو ہے نا وہ کائنات کو پڑھانے کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن ہم نے یہ چھوڑ دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہے، سب کی بولیاں بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں. یعنی کیڑی کی زبان جان لی ہے. اب یہ تو واہ واہ سبحان اللہ تھا. تو فرمایا اے ہوا نیچے لے جا، تخت نیچے لائے. وہ بندہ جو کھڑا تھا اسے پوچھا کہا کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ تو کہا واہ واہ. ایسا نہیں یار، اسی وقت نکلنا چاہیے واہ واہ سبحان اللہ. تو کہا ایک کام کرنا. کس بات پر کہا؟ کہا آپ ہوا میں شان سے اڑ رہے ہیں، اس بات پر. یعنی خدا کی پاکیزگی میں نے بیان کی. تو کہا اچھا. کہا ایک کام کرے گا؟ کہا کیا؟ کہا یہ تخت جو میرے پاس ہے نا، یہ حکومت، یہ تاج، کہاں ہاں. کہا یہ تو لے لے. کہا یہ تو لے لے. کہا پھر؟ کہا وہ جو سبحان اللہ واہ واہ بولا نا ابھی، کہاں ہاں. کہا وہ سلیمان کو دے دے. تو بیچارہ میرے جیسا ایک دم مجھک گیا کہ باپو مذاق کرے، یعنی سلیمان علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں. کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں. کہا تو اس کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ یہ سبحان اللہ میں ہے کیا؟ کہا کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تخت جو ہے نا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تاج ہے نا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں نا وہ لے لی جائے گی، لیکن تیری زبان سے جو سبحان اللہ نکلا نا، کہاں ہاں. کہا وہ قیامت کے دن بھی باقی رکھی جائے گی. تو اس کی برکت یہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے بتائی. آگے فرماتے ہیں زمین نے چاند سے کہا
زمین چاند سے کہا بتا حاصل ضیا تو اتنا خوب جو بنا بتا ذرا ہے راز کیا ہنسی جھلک یہ کس کی ہے چمک دمک یہ کس کی ہے ہنسی جھلک یہ کس کی ہے چمک دمک یہ کس کی ہے تو چاند نے کہا یہی نبی 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 آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور اس پر ہمارا اور آپ کا یہ رجحان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بھی دیا ہے یہ حضور کے صدقے میں اور قیامت تک جو کچھ ملے گا وہ بھی حضور کے صدقے میں اور قیامت کے دن یعنی قبر سے لے کر قیامت کے دن تک اور جنت میں داخلے کے بعد بھی جس کو جو بھی میسر آئے گا وہ اللہ حضور ہی کے ذریعے عطا فرمائے گا. یہ بات کنفرم ہے. اب اس کو سنتے سنتے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ جب حضور ہی کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ انتخاب کرنا چاہیے جو شاعر نے کہا ہے کہ کاش حضور صرف ہماری طرف، حالانکہ حضور کی نگاہوں سے کوئی چھپتا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر وہ توجہ فرما دے، خالی توجہ، اور توجہ کہتا ہے کس سے؟ جیسے قریب میں حضرت کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مولانا عثمان غنی صاحب بیٹھے ہوئے، ادھر فردوس بابو بیٹھے ہوئے، ادھر فلاں بیٹھے ہوئے، تو ایسے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ بھی نظر آ رہے ہیں، 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 لیکن ایک ہوتا ہے میں ڈائریکٹ مولانا یا امام صاحب کی طرف دیکھوں تو ایک خاص توجہ ہوتی ہے. تو یقیناً حضور دیکھتے سب کو ہے، لیکن اگر کسی کو توجہ سے دیکھ لے ہاں تو کیا بنا سکتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ راوی لکھتے ہیں کہ 3 شبانہ روز حضور نے صدیق اکبر کو جو غار میں رکھا ساتھ میں، اور جب وہاں سے چل کر حضور مدینۃ الرسول تک آئے تو مدینہ شریف والوں کو پہچاننے میں مغالطہ ہو گیا تھا کہ ابو بکر کون ہے اور محمد الرسول اللہ کون ہے. یعنی حضور نے صرف اور صرف سیرت نہیں، سیرت اور صورت دونوں ابو بکر کی بدل دی تھی. سیم چہرے سے بھی نور مصطفیٰ کی شعائیں نکلنے لگی تھی، اور دل کے کانوں سے سن لو یہ ابو بکر کا عشق رسول تھا. اسی وقت جو ہے اپنا امامہ یا چادر نکالی اور حضور کے لیے جھنڈا بنا لیا. ہاتھوں کو لہرا کر بولے یار، ایسے جھنڈا بنا لیا، سایہ کرنے لگے اور بتایا ابو بکر محمد الرسول اللہ نہیں ہے، جو میرے قریب چل رہے ہیں وہ آقا محمد الرسول اللہ. لیکن یہ حضور کی ایک توجہ ہے، ابو بکر کی ساری سیرت اور صورت تبدیل کر کے رکھ دی، یعنی اپنے جیسا سیرت اور صورت میں ڈھال دیا. ایک توجہ اور بتا دیتا ہوں. مجدد الفسانی کے ایک مشائخ کا نام آپ پڑھتے ہوں گے، حضرت باقی باللہ، بہت بڑی شخصیت ہے اور دہلی میں ان کا مزار ہے اور سلسلہ نقش بند کے بہت پائے کے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ ایک روٹی والا آیا اور اس نے مہمانوں کے لیے کھانا پکا دیا تھا. خوش ہو گئے، خالی اتنے میں خوش ہو گئے، کہا تو نے میرا کام لپٹا دیا. اب یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ جو آپ کے سبحان اللہ جو کہلوائے جاتے ہیں نا، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. میں اس کو مذاق نہیں سمجھتا، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ سبحان یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس کی پاکیزگی ہے. تو جب بندہ خدا کی پاکیزگی بیان کرے گا نا تو ہو سکتا ہے کسی کا دل سے نکل جائے، اللہ پوری مجلس کے دلوں کو پاک بنا دے. تو انہوں نے توجہ دیتے ہوئے فرمایا، کہا نان بھائی ادھر آؤ. کہا کیا؟ کہا کھانا تو نے میرے مہمانوں کو کھلا دیا، باقی باللہ خوش ہے، مانگ. اس نے کہا مانگوں؟ کہا مانگ. کہا جو بھی چاہے مانگ. اب نان بھائی بیچارہ نان بھائی تھا لیکن سمجھدار بڑا تھا وہ. ہاں ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھا میرے خیال سے، بڑا سمجھدار تھا. اس نے وہیں کہا جو کچھ مانگوں گا دو گے؟ کہا جو مانگ وہ دوں گا. پتہ یہ چلا جس کا دل صاف ہو جاتا ہے نا تو اس کی رسائی بڑی دور تک ہوتی ہے.
تو کہا تو جو مانگے گا دوں گا. کہا باقی باللہ سوچ لیں آپ. کہا نہیں, تو جو مانگے گا نا وہ دینے کے لیے تیار ہے باقی باللہ. نان بھائی ہو گیا خوش, یعنی رسویا. اس نے کہا حضور دوسرا کچھ نہیں چاہیے, زندگی پر روٹیاں تو پکائی جائے. تو کہا آج باقی باللہ بنا دو, اپنے جیسا بنا دو بس. آپ نے فرمایا بھائی تیرا برتن چھوٹا ہے, چیز بڑی مانگ رہا ہے, سمائے گی نہیں. یہ دل جو ہے نا وہ چھوٹا ہے, چیز بڑی مانگ رہا ہے. تو کہا نہیں دو گے؟ کہا تو نے بڑی اپنی وقت سے زیادہ چیز مانگ لی ہے, یعنی تیرے برابر کوئی چیز مانگتا تو ابھی دے دے. کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بولے نام میرا خراب تھوڑی ہوگا. مجھے لوگ پوچھیں گے کہ رات میں کھانا پیر صاحب کے یہاں لے گیا تھا, مہمانوں کو کھانا کھلایا, پیر صاحب نے دیا کیا؟ تو میں صاف صاف بولوں گا کہا تو تھا جوش میں آ کر جو مانگے گا دوں گا. پھر میں نے مانگا نہیں تو دیا نہیں, تو نام میرا تھوڑی ادھر ادھر ہوگا, آپ کا ہوگا. تو باقی باللہ ہے. اسی وقت فرمایا چل حجرے میں. لے گئے حجرے میں اور باقاعدہ سامنے سے سینے سے سینہ ملایا, آنکھوں سے آنکھیں ملی, معانقہ ہوا. باہر لائے نا, لوگ بتا رہے تھے دونوں باقی باللہ لگ رہے تھے. سیم باقی باللہ, سیرت صورت سب بدل کر رکھ دی. فرق صرف اتنا تھا, باقی باللہ ہوش میں تھے, وہ بے ہوش تھا. لوگوں نے پوچھا حضور اس کو کیا ہو گیا؟ کہا ولایت کا جام ایک ساتھ میں چڑھا لیا ہے اس نے, یعنی ایک ساتھ میں وہ پی لیا ہے ولایت کا جام. تو کہا اچھا حضور. پھر آپ نے فرمایا یہ چند روز زندہ رہ سکے گا, کیونکہ اتنی جلدی مدارج پار کروائے نا, تو 3 دن وہ زندہ رہا اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا. لیکن توجہ اس کو کہتے ہیں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں نا, آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا, حالانکہ سمجھ سے آپ کی باہر ہوگا, لیکن مجھے یہ شعر جو ہے نا, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی کا تمام ماحصل کا ایک شعر ہے. اگر حضور کرم فرما دیں, میں نہیں کہتا میرے شعر پر یا ان کے لکھے ہوئے پر نہیں, حضور کی بات پر کہہ رہا ہوں کہ حضور اگر ایک توجہ فرما دیں تو حضور کی شان یہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں جمالیات آپ سے, ایسے نہیں, محبت سے بولیں. جمالیات آپ سے, تجلیات آپ سے, تخیلات آپ سے, تصرفات آپ سے. جمالیات آپ سے, تجلیات آپ سے, تخیلات آپ سے, تصرفات آپ سے. بس ایک نگاہ مصطفیٰ کہ قبلہ بھی بدل گیا, بس ایک نگاہ مصطفیٰ کہ قبلہ بھی بدل گیا. ہمیں اثر ہے خسروی نبی 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 نبی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کی رحمت ملے, اس کا فضل ملے, تو فرمایا اس پہ خوشی کا اظہار کرو, اس لیے کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ تمہارے پاس جمع مال سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جتنا مال آدمی کے پاس ہو اور وہ جتنا اس پہ زیادہ خوش ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری رحمت ملے, میرا فضل ملے, تو اس پر خوش ہو جانا یہ تمہارے مال سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اگر اس کائنات میں رونما ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا فضل عظیم ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. کسی نے کہا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں کے درمیان اپنا محبوب بھیجا. اور یہ محبوب جو ہے نا, وہ سب اپنا محبوب کسی کو دکھاتے نہیں ہیں جلدی, لیکن قدرت کا فیصلہ تو دیکھیے. وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تم میں دیا ہے.
یعنی حضور کو بھیج کر اللہ فرماتا میں نے احسان کیا ہے، حالانکہ اس کی شان بے نیاز ہے، وہ احسان جتاتا نہیں، لیکن جب محبوب دینا ہوا تو یہ فرمایا، پتہ یہ چلا محبوب کی عظمت یہ ہے۔ اب یہ میلاد جو صدیوں سے، سالوں سے، روز ازل سے لے کر ابد تک جو منایا جا رہا ہے اور اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے، حضور کی ایک شان میں ایک آیت کریمہ پڑھ کر آگے گفتگو کا اختتام کروں کہ حضور کی شان اللہ نے اس طرح بلند کر کے رکھی ہے کہ وہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب یہ ذکر کی بلندی ہے اور وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اب یہ بلندی یعنی عروج، 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 یعنی جب سے محبوب کا ذکر شروع ہے تب سے لے کر یہ بلندی شروع ہے، آج بھی شروع ہے، قیامت کے دن بھی شروع ہے، جنت میں داخلے کے بعد بھی شروع ہے، اور وہ کہاں تک رسائی رکھتے ہیں وہ بیان نہیں کیا گیا، وہ بلند کرنے والا خدا جانے اور بلند ہونے والے مصطفیٰ جانے، رحمت جانے۔ تو میں نے کہا آپ کہیں گے کیا؟ تو پھر بلیری شریف سے آواز آتی ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خلق کا آقا اور یہ خلق کا آقا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے کہہ کر ہمیں سمجھا دیا کہ کائنات میں ساری مخلوقات کا رہنما، پیشوا اور سردار اور تاجدار بنا کر کسی کو بھیجا گیا ہے تو وہ 12 ربیع النور کو حضرت آمینہ کے لال کو بھیجا گیا ہے۔ تو اب خوشی کے لیے جن جن لوگوں نے حضور کا میلاد پڑھا میں ان کے چند کے نام لے لیتا ہوں، جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ 3 پیغمبروں کا میں میلاد سنا چکا ہوں کہ 3 پیغمبروں نے حضور کا میلاد کیسے پڑھا۔ حضور کے میلاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی۔ یعنی حضور آ رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے اپنی امت کو، قرآن کہہ رہا ہے، کہا میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائے گا میرے بعد، اور اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ یعنی ان کا نام لیا، کہا ان کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ماذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن عظیم نے جو ہے یہ واضح بیان کیا حضور کی آمد کا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو عرب کے جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر حضور کی شان کو جھٹلانے کی کوشش کی کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں باقاعدہ اس کی بشارت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بیان کرتے رہے تو لوگوں نے پوچھا ایک بار وعظ کے دوران، ایک بڑھیا تھی، اس نے قوم کی ایک بی بی، اس نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کا وعظ سن کر جب حضور کی شان بیان کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہو اس ماں پر، کہا کس ماں پر؟ کہا جس نے آپ جیسا بیٹا جنا ہے، یعنی آپ کو پیغمبر بنایا۔ کہا ہاں۔ کہا قربان جاؤں اس ماں کی گود پر جس نے روح اللہ جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی، یعنی حضرت مریم کا تذکرہ کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب آپ اتنے بڑے کمال والے ہیں کہ آپ کلمت اللہ ہے، آپ روح اللہ ہے، اور آپ کو یہ معجزات دیے ہیں، آپ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، کیا دنیا میں آپ جیسا بھی کوئی کمال والا گزرا ہے یا کوئی کمال والا ایسا آئے گا دنیا میں؟ یہ بوڑھی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا سنو میرے بعد جو شخصیت آنے والی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور حضور کے اوصاف بیان فرمائے، اور بیان کرتے کرتے جب یہ شانیں بیان کر لی تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو فرمایا آپ افضل ہونے کی بات کرتے ہیں؟ کہا تو کہا اگر مجھے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہا اگر مجھے ان کا زمانہ مل جائے
اور ان کے نالین شریف کے تسمات اگر مجھے باندھنے کا موقع میسر آئے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی معراج ہوگی. یعنی کائنات میں صاحب کتاب پیغمبر یہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں اور حضور کا میلاد پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے مجھے اتنی بڑی شان کا مالک بنا کر بھیجا ہے، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ سب سے بڑی شان لے کر آنے والا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. اس کے بعد سنیے صحابہ نے بھی میلاد منایا. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہ آپ 14ویں صدی تک چلے آئے اور آج یعنی 1447 تک چلے آئے، سب نے میلاد منایا. اور میلاد کی خوشی میں جو بھی ہمارے بزرگوں نے کیا، آپ یقین جانیں جس کی جو بھی حیثیت تھی، اگر کسی سے کچھ بھی نہ بن سکے نا، خالی جلوس نکلے ادب سے خالی دیکھتا رہے تو بھی میلاد کا صلہ ملتا ہے. یعنی یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تو خالی کھڑا تھا، نہیں، حضور کی محبت میں کھڑا تھا نا تو مل رہا ہے. یعنی اب کھلانا پلانا دینا لٹانا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور حضور کے جلوس میں جانے آنے والوں کے لیے جو خدمتیں کرنا، حضور کے منہ مبارک کا دیدار کرنا، اس میں سلام پڑھنا، صبح بہارا کے وقت حضور کے نام پر جو بھی تقسیم کرنا، یہ تو بڑے کام ہیں. صرف حضور کے لیے کھڑا ہو جائے کوئی تو بھی حضور اتنا نوازتے ہیں. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص ایسا ہو جیسا حضرت شاہ ولی اللہ غالباً بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار جو تھے وہ ہر سال میلاد مناتے تھے، یعنی حضور کا میلاد پڑھتے تھے. اب میلاد میں کبھی کبھی ہم لوگ یہ بھی مغالطہ کر لیتے ہیں کہ اس میں تقریر ہونی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسپیشل نعت خواں اور مقرر کو بلائیں گے تو میلاد ہوگا، نہیں. خالی گھر میں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی کرتا رہے نا تو یہ یا رسول اللہ کہنا یہ بھی میلاد پڑھنا ہے. یعنی حضور کو پکارنا یہی میلاد ہے. حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کے معجزات کو سن کر مطلب تخیلات میں حضور کی یاد منا لینا، بس یہی میلاد ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے معاملات میں جس نے جو بھی کیا نا، یہ شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے کہ میرے بابا ہر سال میلاد مناتے تھے اور بڑی شان سے مناتے تھے اور اتنی شان سے مناتے تھے کہ اس کی مطلب حد نہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا، وہ فرماتے ہیں کہ غربت آ گئی، یعنی غریب ہو گئے ہم لوگ، اور اسی درمیان یہ میلاد النبی کا دن آ گیا، یعنی 12 ربیع النور آ گئی. میرے والد نے مجھے بلایا، کہا بیٹا، کہا کیا؟ کہا اس سال تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا جی. تو کہا حضور کا میلاد آ رہا ہے، لوگوں کی تمنائیں ہوں گی کہ آج شاہ عبد الرحیم کے یہاں بڑا جلسہ ہوگا، حضور کے نام پر لنگر تقسیم ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا. تو کہا بیٹا آج تو کچھ بھی نہیں ہے. قربان جائیں اس زمانے کے بیٹے بھی بڑے حسین تھے. شاہ ولی اللہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، یہ کائنات کا بہت بڑا برد کلندر ہے کہ جس کو دونوں مکتب فکر کے لوگ اپنا رہنما سمجھتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ ہے. ان کے بابا حضرت شاہ عبد الرحیم ہیں، اور شاہ عبد الرحیم کے تعلق سے اور شاہ ولی اللہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ خواب میں انہوں نے رسول اللہ سے تقریباً 40 یا 60 کے قریب باتیں پوچھ کے لکھی ہوئی ہیں. یعنی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لیتے تھے، یعنی بات کرتے تھے. یعنی یہ بڑے لوگ ہیں تو حضور کا میلاد مناتے تھے. اور جب حضور کا میلاد اس دن بیٹے نے کہا بابا کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنی جو حیثیت ہوگی نا اسی حساب سے حضور کو پیش کریں گے. تو کہا بیٹا ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا بازار سے تھوڑے سے چنے لے آ، رات کے وقت بھگوتے ہیں، صبح میں بھنیں گے، صبح 12 کے وقت جو لوگ آئیں گے تقسیم کریں گے، اور بڑی دیگ نہ صحیح، بھنے ہوئے چنے ہی تقسیم کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. لینے گئے، لے آئے. رات میں جب یہ میلاد سجی، حضور کا میلاد پڑا گیا، صبح بہارا کے وقت یہ بھنے گئے یہ سارے چنے، اور اس کے بعد جو میلاد سننے آئے تھے نا سب میں شاہ عبد الرحیم نے تقسیم فرمائے. اور جب سب تقسیم ہو چکا اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں باہر گیا، میرے بابا نے کہا باہر جو لوگ ہیں نا ان کو بھی تقسیم کر دو. میں باہر گیا نا تو جتنے مساجد، جتنے بھی مدارس، جتنی بھی خانقاہیں، جہاں بھی گیا سب کو تقسیم کرتے فجر کی نماز سے پہلے تک میں نے جہاں تک پہنچانا چاہا پہنچایا. فجر کے بعد میں نکلا، فجر کے بعد بھی پہنچایا، اور اس کے بعد جب تقسیم کرتے پھر گھر واپس پلٹا، اور جس برتن میں چنے لے کر گیا تھا بابا کے سامنے جا کر اسے کھولا نا تو جتنے لے کر گیا تھا اتنے ہی واپس لے کر آیا. شاہ عبد الرحیم نے پوچھا بیٹا تقسیم نہیں فرمائے؟ کہا کیا تقسیم. کہا تو یہ کم نہیں ہوئے؟ کہا نہیں. تو مسکرانے لگے.
کہا بیٹا اس میں ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے. کہا یہ میلاد والے مصطفیٰ کا کمال ہے. کبھی غربت پہ یہ نہ سوچنا کہ میں یہ کروں گا تو حضور راضی ہوں گے کہ نہیں. وہاں تو صرف تیرا عشق دیکھا جاتا ہے, تیری نیت, تیرا دل دیکھا جاتا ہے. تو کچھ بھی کر, حضور کے لیے کر. بس شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں بیٹا جانتے ہو یہ چنے میں برکت کیسے ہوئی؟ کہا نہیں. کہا بیٹا جیسے تو یہاں سے نکلا نا. کہا ہاں. کہا صبح بہارا کے وقت میں بھی مسجد گیا تھا, مسجد سے آ کے واپس ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے ایسے لیٹا نا, رات کی پوری شب بیداری تھی, تو ایسے لیٹا تو گنودگی ہوئی, اور گنودگی میں جیسے ہی میری آنکھیں بند تھی, دل کی آنکھیں کھلی, میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگر ہے. یعنی رسول اللہ بنفس نفیس خواب میں, اور حضور کے سامنے قسم قسم کی نعمتیں جو ہیں لوگ پیش کر رہے ہیں, اور حضور کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے. حضور سب پر ایک ایک نگاہ فرماتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے کوئی چیز تناول فرما رہے ہیں جو آپ کی شان ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو بڑے شوق سے کوئی چیز کھاتے دیکھیں تو میں قریب جا کر پوچھا, میں نے کہا حضور اتنی بڑی محبت سے کیا تناول فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ تیرے بھیجے ہوئے چنے تناول کر رہا ہوں. یعنی یہ حضور کی شان ہے. ایک بڑھیا مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, سلام پڑھنے لگی اپنی زبان میں, اپنی بھاشا میں یوں کہہ لے, جیسے کوئی کچھی بولتا ہے تو کچھی زبان میں, کوئی گجراتی بولتا ہے تو گجراتی زبان میں. اس نے اپنی زبان میں پڑھا. باجو میں ایک بیچاری عربی خاتون آئی اور اس نے عربی میں سلام شروع کر دیا. اب جیسے عربی میں سلام پڑھا نا, تو یہ بیچاری جو اپنی زبان میں پڑھ رہی تھی نا, وہ کہہ رہی ہے من میں کو ایسا تو میں پڑھ نہیں سکتی, اب میرے سے زیادہ تو اس کا قبول ہو گیا ہوگا. بس یہ خیال گزرا خالی بعد وصال حضور کے. اللہ اللہ. رات میں جب وہ خاتون سوئی نا تو حضور دیدار کے لیے تشریف لے آئے, دیدار دیا اور فرمایا مائی گنبد خضرا کے سامنے آ کر بھی یہ خیال کرتی ہے کہ اس کا سنا جائے گا اور اس کا نہیں سنا جائے گا. سن تو نے اپنی زبان میں پڑھا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا آج جتنوں نے سلام پڑھا ہے نا صرف تیرے سلام کی وجہ سے قبول کیا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اگر حضور کے میلاد میں آئے ہو تو صحابہ بزرگوں نے یہ میلاد پڑھا, لیکن میں میلاد ان کی زبان سنا دیتا ہوں اور اسی پر اپنا اختتام کر دیتا ہوں کہ حضور کا میلاد اگر حضور کے گھر سے کوئی پڑھ دے, یعنی رسول اللہ کے خاندان سے کوئی پڑھ دے, تو اس میں لطف بڑا ملتا ہے. اس میں سب سے پہلا میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کائنات میں پڑھا تو خاندان میں حضرت سیدہ ماں آمینہ نے پڑھا. یعنی وقت ولادت, یعنی ولادت کے بعد حضرت ماں آمینہ نے جو تذکرہ کیا. اب یہ ولادت کے جو اوصاف رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کے وقت کے جو اوقات ہیں, اس میں سینکڑوں معجزات جو حضرت آمینہ نے بیان فرمائے. اس میں سے پہلا معجزہ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا تو فرماتی ہیں کہ کسی کہنے والے نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا انکی قد حملتی بسیدی ہادہ الامتی و نبیہا. فرمایا اے آمینہ تمہارے شکم میں جو شخصیت جلوہ فگن ہے وہ اپنے زمانے کے تاجدار اور سردار ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہا آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو انبیاء کے سردار کی ماں بننے والی ہے. یہ حضرت آمینہ فرماتے مجھے یہ بشارت ہوئی. آگے فرماتی ہیں کہ وقت ولادت جو خواتین آئی اس میں حضرت آسیہ تشریف لائیں, حضرت مریم آئی, حضرت ہاجرہ آئی, اور فرماتی ہیں ڈائریکٹ اللہ نے جنت سے حوروں کو میرے گھر میں بھیج دیا. اب میں یہ میلاد پڑھ رہا ہوں, میری بہنیں توجہ فرمائیں, یقین کریں حضور کی والدہ کا بیان ہے. آج بھی کچھ بدبخت زمین پر جانور قسم کے چل رہے ہیں جو رسول اللہ کی والدہ کو گالی دیتے ہیں, رسول اللہ کے والد کو گالی دیتے ہیں, اور معاذ اللہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ مومن نہیں ہے. ان بدبختوں کو اپنی زبانیں روکنی چاہیے, ورنہ یاد رکھو کتو تمہاری زبانیں جہنم کے ایندھن سے جلائی جائے گی. تم اس پاکیزہ خاتون کی بات کر رہے ہو کہ جو عرب کے اس جہالت کے دور میں بھی نام آمینہ رکھتی ہے, اور اس زمانے میں بھی آپ کو طیبہ کہا جاتا تھا, یعنی وہ پاکیزہ خاتون. اور آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا,
بیٹا جو آیا ہے نا وہ سارے لوگوں کو زندگی دینے آیا ہے، اور باقاعدہ حدیث شریف ہے رسول اللہ نے اپنے والدین کو 2 مرتبہ زندہ کیا اور باقاعدہ اپنی امت میں داخل فرمایا۔ میں نے جملہ کہا سنا آپ نے؟ اپنا کلمہ پڑھوایا، اپنی امت میں داخل فرمایا، حالانکہ حضور کے والدین ہے ہی موحد، یعنی اللہ کے ایک ماننے والوں میں ہی ہے، ان کے لیے کلمہ ضروری نہیں تھا، صرف حضور کی امت میں داخلہ ضروری تھا، اس لیے حضور نے دوبارہ زندہ کر کے انہیں کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل کیا۔ لیکن سنو، میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے جب تمہارا کوئی کام نہ بنے اور کہیں کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے نام کا واسطہ دے کر دعائیں کر لو، اللہ ان کے ناموں کی برکت کی وجہ سے تمہاری آرزویں پوری فرما دے گا۔ تو یہ حضرت آمنہ نے یہ بیان کیا۔ اب یہاں بیان کر کے میں یہ رک کر یہ نہیں کہہ سکتا، اب جب صبح بہارا میں حضور کے منہ مبارک کا دیدار کریں گے، اور جب حضور کے نام پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جائز کام، نیاز وغیرہ شیرنی تقسیم کرتے ہیں، آپ یقین جانیں یہ حضرت آمنہ کا مقدر تھا کہ جنت سے حوریں آئیں، اگر غلامان مصطفیٰ حضور کے لیے جو بھی شیرنی یا شربت یا دودھ جو بھی پیش کرتے ہوں گے اور حضور کے منہ مبارک کے وقت سلام پڑھتے ہوں گے نا، تو اس میں ان تمام کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کے نوری فرشتے آسمان سے اترتے ہوں گے۔ یہ حضرت آمنہ کا بیان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جنت سے حوریں اتری، اور باقاعدہ اسی رات میں جب صبح صادق کا وقت قریب تھا، حضرت آمنہ کے ساتھ جو دائیاں اور بھی تھی، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بنت عبداللہ ثقیفہ کہتی ہے، ثقفیہ کہتی ہے کہ جس رات رسول اللہ جنم لیتے ہیں آپ فرماتی ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدُنُّ حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ لَتَقَعْنَ عَلَيَّ، فرمایا اللہ نے آسمان کے ستارے اس طرح حضرت آمنہ کے گھر کے قریب کر دیے کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ یعنی یہ کمکمے جو تم نے لگائے، یہ جو سنگار کیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے۔ حضور کی آمد پر اللہ نے آسمان کے ستاروں کو زمین تک پہنچا دیا، یعنی حضور کی ولادت پر روشنی کا انتظام کیا۔ آگے سنیے، جب حضور تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جھنڈے کیا ہے؟ جھنڈے کی حیثیت ہم نے کبھی سمجھی نہیں ہے، ورنہ جس دن ہم جھنڈے کی حیثیت سمجھ جائیں گے نا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ جھنڈا کتنا بڑا کام دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت نے جو ہمیں اور آپ کو راستہ بتایا اسی کے طور پر ہم چلیں گے نا، تو آپ یاد رکھیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ قدرت نے محبوب کی ولادت کے موقع پر ایک کعبے پر، ایک بیت المقدس پر، اور ایک روایت میں ایک کعبے پر، ایک مشرق اور مغرب پر، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 جھنڈے لے کر آئے، ایک کعبے پر، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر، اور ایک بیت المقدس پر۔ یہ سب کو اگر تطبیق دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں یہ 2 جھنڈے بار کر یہ اعلان تھا کہ آمنہ جو تمہارے شکم سے تولد ہونے والا بیٹا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، پوری کائنات کا سلطان بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اب لوگ جو ڈینگے مار رہے ہیں نا، ان سے کہنا چاہیے آپ بھی میلاد مناؤ، آپ لوگ بھی میلاد مناؤ، کیونکہ میلاد والا جو آیا ہے نا، وہ زمین و آسمان سب کا مالک اور مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ انہی کے دم قدم سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ حد تو یہ ہے، ہم تو اہل ہندوستان کو یہ پیغام دیتے ہیں اور کائنات کے ٹوٹل لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اگر امن چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، سکون چاہتے ہو مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، اگر قوم کی بیٹیوں کے سروں پر عزت کی چادریں چاہتے ہو میلاد مناؤ، ماں کی عظمتیں بچانا چاہتے ہو میلاد مناؤ، یتیموں کے خیر خواہ بننا چاہتے ہو میلاد مناؤ، اگر لوگوں کے ہمدرد بننا چاہتے ہو حضور کا میلاد مناؤ۔ اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے کوئی قانون دنیا میں نہیں تھا، کائنات میں جتنے بھی قانون دیے ہیں وہ آمنہ کی گود سے پیدا ہونے والے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائے۔ اس لیے ہم شوق سے میلاد مناتے ہیں اور حضور کے میلاد میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے سنیے، یہ تو جھنڈے تو لگائے ہی،
لیکن حضور کے میلاد کو قرآن نے جو بیان کیا ہے روز ازل سے لے کر، اب اس پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. روز ازل کی بات بتا دے رہا ہوں، میں نے ولادت کا تذکرہ بھی کر دیا. روز ازل میں اللہ جو فرماتا ہے وہ سنیے. حضور کا ذکر کبھی بند نہیں ہوا، اس کو لکھ لیجئے آپ. کائنات میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو حضور کا میلاد کبھی ختم نہیں ہوگا. حضور کا ذکر ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کا ذکر خود اللہ بھی اپنی شان کرتا ہے. یہ بات کنفرم ہے. اب جب قدرت خود ہی کرتی ہے تو قدرت خود ہی اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ قائم اور دائم رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. یعنی وہ خود بھی قائم ہے اور اس کی شان بھی قائم ہے. یعنی وہ مٹنے والی شخصی ذات نہیں ہے. تو جب وہ قائم اور دائم رہے گا، وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے گا تو حضور کا ذکر بھی قائم اور دائم رہے گا. اب یہ بات میں نے جو کر دی ہے نا، اس کو قرآن سے سنیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد جو اس کی شان ہے، اس کی شان اس نے جو بیان فرمایا. قرآن عظیم میں ایک آیت ہے 3 پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے. اب اس کو سنیے، اس کا ترجمہ سنیے اور رب جو فرما رہا ہے نا وہ سنیے، جو اس نے اس کی شان فرماتا ہے. اور محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یعنی وعدہ لیا، وعدہ کروایا، اور کن سے کروایا؟ پیغمبروں سے کروایا. اب اس سے یہ آیت سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ جب پہلی بار اللہ نے میلاد مصطفیٰ سجایا، ایسے نہیں یار، ہم ختم قادریہ والوں کے لیے سبحان اللہ بول سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں بول سکتے؟ بولو نا بھائی. یعنی اللہ اپنی شان اپنے محبوب کا میلاد منوا رہا ہے تو سب کو بلایا بھی نہیں. جب اپنی بات تھی الستو بربکم والی تو سب کو بلایا، یعنی مومن، مسلمان، کافر، مشرک سب کو بلایا، اور اس میں بڑے چھوٹے سب تھے. لیکن جب محبوب کی بات آئی نا تو کہا محبوب کی شان ہی ہے، اس میں سب لوگ داخل نہیں ہیں، اس میں اسپیشل VIP کوٹا ہوگا. ہاں تو اس میں انبیاء کی روحوں کو بلایا گیا اور رسولان نظام کو. کم و بیش اگر 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کہہ لیں تو اگر پہلی بات بھی رکھ لیں، اگر 1,24,000 اگر پہلی بات بھی رکھ لیں تو میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں. حضور کا جب سب سے پہلا میلاد پڑھا گیا تو اس وقت میلاد سنانے والی ذات اللہ کی ہے. پہلی بار جب میلاد ہوا تو قدرت کی ذات ہے جو میلاد سنا رہی ہے اپنی شان، اور سننے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت سامنے ہے. یعنی پتہ یہ چلا میلاد سب نہیں منا سکتے، میلاد سب نہیں منا سکتے. قدرت بتا رہی ہے میں جس کو چاہتا ہوں وہی میرے مصطفیٰ کا میلاد منا سکتا ہے، ورنہ یہ سب کا کام نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، حضور کو ساری خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا. یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں جتنی بھی صفات تھی، جتنی بھی خوبیاں تھی، وہ سب کی سب اللہ نے محبوب کو دے دی. اگر ایک پیغمبر کے حساب سے ایک بھی کوٹ کرتے جائیں تو 1,24,000 خوبیاں بنتی ہے نا، اور وہ بھی کم و بیش ہے. کم سے کم اگر گن لیں، حضور کی خوبیاں کوئی کما حق کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اگر گن لیں تو بھی 1,24,000 بنتی ہے. میں کہتا ہوں جب مصطفیٰ کی کم کی یہ کیفیت ہے تو پھر کثرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کثرت کو رب خود کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے.
اور خیر کثیر میں حضور کی شان کم و بیش 19 اقوال ہے. 19 میں جو بول رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں آپ؟ الکوثر سے مراد 19 اقوال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن ایک مفسرین کا قول یہ ہے الکوثر سے مراد رسول اللہ کی اولاد ہے. اور رسول اللہ کی اولاد میں سب سے زیادہ پیش اگر کوئی ہے تو وہ ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ وہ ذات والا صفات ہے. پتہ چلا کائنات میں ساری شہزادیاں مل کر رسول اللہ کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب سیدہ کا جواب نہیں ہے تو سیدہ کے بابا محمد الرسول اللہ کا جواب کہاں سے لو؟ یہ میں نے ایک جملہ ترتیب دے دیا. اب آگے سنیے. اللہ انبیاء سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اے پیغمبروں جب تم کو میں کتاب دے دوں علم دے دوں حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس میرا محبوب لے آئے تشریف لے آئے. حالانکہ رب جانتا ہے کہ محبوب کا آنا آخر میں لیکن قدرت یہ پیغام دے رہی اور آنے والے لوگوں کو یہ سکھانا مقصود تھا. کہا میرے محبوب کے خلاف شان میں کبھی زبان درازی نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں کاٹ دی جائے گی. ہاں یہ قدرت کا نظام ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ابتر سے مراد یہی ہے کہ جو بھی حضور کے خلاف گستاخی کرے گا بکواس کرے گا اللہ اس کی نسل ختم کر دے گا. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. لیکن انبیاء سے کہا جا رہا ہے میرا محبوب آئے اور وہ رسول آ کر یہ کہہ دے کہ توریت بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے زبور بھی حق ہے تمہارے سارے صحیفوں کی تصدیق کر دے تو کیا تم ان پر ایمان لے آؤ گے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانا پڑے گا. اور فرمایا یاد رکھیں ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. یعنی معصومین سے یہ پیغام دیا جا رہا اور کہا جا رہا ان کی مدد کرنا. اور فرمایا بتاؤ اب سب مل کر اقرار کرتے ہو کہ میرا محبوب آئے گا تو یہ کام کرو گے؟ یعنی قدرت بتا رہی ہے میلاد پڑھ کر کہ انبیاء تم بھی جاؤ نا تو میرا محبوب آئے نا تو میلاد پڑھنا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور آئے تو نہیں. کسی بھی پیغمبر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو 27 یا 26 جو پیغمبروں کا تذکرہ ہے ہر پیغمبر نے کہیں نہ کہیں اشارتاً یا کنایتاً رسول اللہ کا ذکر خیر ضرور فرمایا ہے. یعنی حضور کا میلاد پڑھا اور قدرت نے یہ عہد کروایا کہا سب اقرار کرو. سب نے کہا اقرارنا ہم اقرار کرتے ہیں. تو رب فرماتا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. ایک دوسرے کو گواہ بنا دیا اور پھر فرمایا انا معکم. یہ جملہ لذت لینے جیسا ہے. کیا کہا؟ انا معکم یعنی میں بھی تمہارے ساتھ. یعنی قدرت محفل سنا رہی ہے اور رب خود فرماتا ہے کہا انبیاء تم نے یہ اقرار کیا ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. کہا ہاں. کہا اب اس میلاد پر میں خود بھی گواہی دیتا ہوں. یعنی یہ میلاد جو بھی لوگ دنیا میں مناتے رہیں گے وہ خود تو گواہی دیں گے کہ حضور کا میلاد آ رہا ہے. یعنی حضور کی ولادت کا وقت آ رہا ہے حضور کی صبح بہار آ رہی ہے. لیکن قدرت صدیوں پہلے روز ازل میں کہہ چکی ہے کہا اس پر سب تم گواہ نہیں ہو میں خود رب کائنات ہو کر گواہی دیتا ہوں. انا معکم من الشاہدین. انبیاء کی گواہیوں کے ساتھ رب نے اپنے محبوب کی میلاد پر خود گواہی دے کر اس بات کو ثابت کیا. کہا جو میلاد منائے گا نا اس کی کوئی گواہی دے یا نہ دے قدرت ضرور گواہی دے گی. تو الحمدللہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں آئے 12 دن تک جتنے بھی دن آپ سے بن سکا آپ آئے. لیکن جو بھی آپ نے کیا سنا سنایا جو بھی آپ نے حصہ لیا ہوگا نہ برکاتی اس کا صلہ دے گا نہ مولانا عثمان غنی صاحب صلہ دیں گے نہ ختم قادریہ والے دیں گے. ہمارا یقین یہ ہے کہ جس کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا نا اس کو حضور سب کچھ دیتے ہیں. اور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ ان کے دینے پر اگر وہ اپنی شان آ جائے نا تو حضرت عثمان غنی کو خالی خزانے کا مالک نہیں بنایا تھا. اس کو لکھ لیجئے آپ. اپنے کیا مانگتے ہیں؟ عثمان غنی کا خزانہ یہی مانگتے ہیں نا. خالی خزانے کا مالک نہیں بنایا
بلکہ رسول اللہ نے 2 مرتبہ انہیں جنت کا دھنی بنایا ہے، یعنی باقاعدہ ان کے ہاتھوں میں جنت بکی ہے، یعنی انہوں نے خریدی اور حضور نے دی، تو پتا چلا ہمارا نبی معاذ اللہ رب العالمین کسی مجبور کا ہم میلاد نہیں مناتے، کسی لاچار کا میلاد نہیں مناتے، بلکہ اس مکین گنبد خضرا کا میلاد مناتے ہیں جو اپنے عثمان کو دنیا میں رہتے ہوئے 2 بار جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں صدیق سے لے کر زبیر و طلحہ تک اور عبیدہ تک سب کو کہتے ہیں تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ پتا چلا انہوں نے میلاد منایا ہوگا، حضور کا ذکر کیا، معجزے سنائے دیکھے، حضور نے جنت کی بشارتیں دی۔ ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور ہم تو 1450 سال بعد ہے، ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں نہ تھی، لیکن قربان جائیں تشنا نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی مجلس میں یہ فرمایا بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ ایسے نہیں یار، آپ کی میں بات سنا رہا ہوں، زور سے بولے۔ صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ افضل ایمان، تو کہا انبیاء کرام کا، تو کہا ان کا تو ہے ہی، کیونکہ وہ ہر وقت قرب الہی میں رہتے ہیں، یعنی ان کی شان ہی ہے، وہی الہی کا ان پر نزول ہوتا تھا، ان کا تو ایمان ہے ہی۔ تو کہا فرشتوں کا، تو کہا وہ بھی اسی بارگاہ میں رہتے ہیں، یعنی وہ بھی معصوم ہیں، ان کا ایمان تو ہے ہی۔ تو پھر صحابہ اور اہل بیت اطہار کے جو مجمع ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تو پھر یا رسول اللہ ہمارا، تو فرمایا آپ کا تو ہے ہی۔ صحابہ سے یہ کہا، اہل بیت اطہار کے گھرانے سے یہ کہا آپ لوگوں کا تو ہے ہی، کیونکہ چلتے پھرتے مجھ سے معجزے دیکھ رہے ہو، کبھی درخت چل کر آتا ہے، کبھی کنکریاں کلمہ پڑتی ہے، کبھی سورج ادھر سے ادھر ہوتا ہے، کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی کھاری کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھیں آ جاتی کسی کی، کبھی ہڈیاں سیدھی کر رہا ہوں، یعنی سارے معجزات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کا ایمان تو ہے ہی، اس کے سوا کس کا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب اللہ و رسول عالم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، آپ لوگوں کے بعد، یعنی صحابہ کے دور کے بعد، یعنی تم نے تو سب نے مجھے دیکھا ہے نا، کہا ہاں، کہا آپ لوگوں کے بعد، میرے وصال کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن بن دیکھے مجھ سے وہ اتنا پیار کرتے ہوں گے کہ اگر میری ایک جھلک دیکھنا نصیب ہو جائے، حضور نے کہا ایک جھلک اگر میری دیکھنا نصیب ہو جائے، اور حضور کی یہ حدیث پر ہم کہہ سکتے ہیں نا، اسی مجمع میں اگر کوئی اعلان کر دے کہ ورقاتی 12ویں کے یہ دن پورا ہونے کے ساتھ ہی تیرا عمرہ کا ٹکٹ لگ گیا ہے، تو مدینہ جائے گا۔ ابھی میں سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، کل رات میں شاید کوئی میرے ساتھ میں تھا یا پتہ نہیں، لیکن میں نے ان کو سنایا۔ میرے ایک دوست ہے حافظ نوشاد بھاونگر کے، وہ اس وقت مدینہ شریف میں ہیں، ان سے میں نے عرض کیا تھا، میں نے حضور سے کہنا نا، سلام کہنا، اور اتنا کہنا کہ حضور دل بڑا چاہتا ہے کہ مدینہ آؤں۔ انہوں نے لائیو ویڈیو بنا کے انہوں نے بھیجا، ریکارڈنگ ویڈیو بنا کے، حضور کا گنبد سامنے اور وہ بول رہے ہیں۔ میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا، حقیقت بتا رہا ہوں، کہ یہ دنوں میں اگر حضور کے دیار میں یاد ہو جائے نا تو یہ اپنی معراج ہونی چاہیے، ہے نا؟ لیکن یارو یہ یاد ایسے نہیں ہوتی، ہماری یاد سے پہلے وہ ہمیں یاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے 1450 سال پہلے ہم گنہگاروں کے لیے فرمایا، صحابہ میری ایک جھلک اگر دیکھنا نصیب ہو جائے تو وہ اپنی جان، اولاد اور مال سب کچھ قربان پسند کریں گے کہ دے دیں گے، لیکن وہ مجھے ایک جھلک دیکھنا پسند کر لیں گے، یعنی میرے کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ وہ اپنا سب کچھ دے دیں گے۔ یارو یہ حضور نے جملہ پورا فرمانے کے بعد فرمایا، کہا وہ میرے جو امتی آئیں گے نا، کہا ہاں، کہا ان کا ایمان سب سے افضل ہے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگ، یہ جوان، یہ سارے لوگ جو جلوس میں نکلتے ہیں، حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، دین بھر کام کرتے ہیں،
صبح بہارا سے لے کر دن اور رات پوری. تو میرے یارو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ بن دیکھے جو حضور نے فرمایا نا، یہ ایمان ہمارا کام کر رہا ہے. تو اس پہ کنٹرول باقاعدہ حاضر رہیں، اور جو بھی آپ کے رسومات یہاں چلتے ہوں اس پہ حاضری دے کر باقاعدہ شرع کی حدود میں رہ کر یہ کام کریں گے. ایک نظر بھی اگر ان کی مل گئی نا تو یہ افضلیت ایمان کی جو سند ہے نا، یہ حضور اپنے امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں. کوشش کرنا جو بھی آپ نے کام کیا ہوگا اس کا صلہ حضور ضرور دینے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائیں. اور بالخصوص جن لوگوں نے مجھے دعوت دے کر یہاں مدعو کیا، میں ان تمام احباب کا، سب سے الگ الگ مل تو کبھی نہیں سکا، چند احباب ملتے تھے جن کے نام جانتا ہوں. باقی جتنے بھی احباب ہیں میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 12 روز تک حضور کے میلاد پڑھنے کے لیے مدعو کیا. اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں. دوسرا، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 12 دن تک مسلسل حاضری دی. میں رسول اللہ کے صاحب زادوں کا اور ائمہ اور جو بھی لوگ اسٹیج پر ہیں، میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے حاضری دی اور حضور کا میلاد سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نعم البدل عطا فرمائیں. اور جاتے جاتے ایک عرضی ہے کہ اگر 12 دن میں کسی بھی بندے کے سامنے میری کوئی بات تلخ اگر زبان سے نکلی ہو، اور اللہ نہ کرے، میں تو نہیں کہتا، لیکن بائی چانس اگر کوئی میرے نفس کا وار مجھ پہ ہوا اور میں نے کسی پر کوئی بات کہی ہو اور کسی پر گرا گزری ہو، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائیں. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی پر ٹارگٹ کر کے یہ بات کہوں، بلکہ ان کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. تو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے ضرور معاف فرمائیں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی اس میلاد کی شب کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں، اور قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر جنت الفردوس کے داخلے تک ہر موڑ پر ہمیں رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.